بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، اس کا کام سارا دن اور ساری رات یہی ڈاکے ڈالنا تھا، تو اللہ پاک نے اس کا دل کیسے بدلا کہ ایک نامی گرامی ڈاکو اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ نے اس کو کیسے ہدایت دی اور اس کی ہدایت کا واقعہ کیا ہے، آئیے اس واقعے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی محفل ملی اور ساتھ ہی زندگی بدل گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک ڈاکو تھا، وہ چھوٹی عمر میں تھا کہ کسی بات میں اس کے والد نے اس کو بہت مارا اور گھر سے نکل گیا اور آوارہ بن گیا۔ تو دوستو، اس قسم کے لڑکے جو بے گھر ہو جاتے ہیں تو یہ پھر بری سوسائٹی میں پڑھ کر بڑے بدماش بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، بھوکا تھا، کھانا نہیں تھا، اس نے کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز چرا لی اور پکڑا گیا تو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ وہاں جاتا تو بندہ اصلاح کے لیے ہے، لیکن کئی مرتبہ اصلاح کی بجائے الٹا اس کو اور بڑا بدماش بنا دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو بہت مارا تو ضد میں آ کر کہنے لگا، اچھا پہلے میں نے چھوٹی چوری کی تھی، اب میں بڑی چوری کروں گا۔ چنانچہ جب یہ باہر نکلا تو اس نے باقاعدہ چوری کرنے کو اپنا پروفیشنل بنا لیا۔ کیونکہ جوان تھا لہٰذا اس کو اس طرح کے لوگ بھی مل گئے۔ اس پورے گینگ میں یہ سب سے زیادہ تیز ترار تھا، حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ پورے علاقے کے لوگ اس کا نام سن کے ڈرتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ تو دوستو، بہت عرصہ یہ ڈاکے مارتا رہا، قابو نہیں آتا تھا، چھپ جاتا تھا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ یہ پکڑا گیا کیونکہ چوری کی تھی۔ قاضی کی عدالت میں آیا تو قاضی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا، چنانچہ ہاتھ کٹ گیا اور اس کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑا۔ 8-10 سال کے قریب تو یہ جیل میں رہا، مگر اس کے اندر سے وہ ڈاکہ مارنے سے نفرت نہ پیدا ہوئی۔ 10 سال کے بعد ابن سبات جیل سے نکلا، پہلے کے نسبت کمزور ہو گیا تھا، کہنے لگا، نہیں اب میں باہر آ گیا ہوں، آج رات کہیں نہ کہیں ڈاکہ ماروں گا۔ 10 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ بغداد کے قریب کرخ ایک چھوٹی سی بستی تھی، یہ وہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس کو ایک بڑے دروازے والا گھر نظر آیا۔ دیوار کے اوپر سے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو کپڑا ہی کپڑا پڑا ہوا ہے، لگتا تھا کہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے۔ اب اس کا ہاتھ ایک اور کپڑے بہت سارے تھے، اس کا جی چاہے کہ سب اٹھاؤں اور لے جاؤں، مگر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک ہاتھ تھا۔ اب حیران ہے، سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، تو اتنی دیر میں ایک آدمی موم بتی لیے وہیں آ گیا تو یہ ذرا گھبرایا۔ جب یہ گھبرایا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تو یہ ذرا ہمت میں آ گیا، کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھی ہو تو میں پہلے آیا ہوں، حق میرا بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ یہاں سے سلیکشن میں کرتا ہوں اور تم گٹھڑی بندھواؤ، سحری ہونے میں تھوڑا وقت ہے اور جلدی ہم یہاں سے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب اس بندے نے اس کے کہنے کے مطابق وہ کپڑے جو تھے علیحدہ کیے، ایک چھوٹی گٹھڑی بنائی اور ایک بڑی گٹھڑی بنائی اور اس کو کہا کہ آپ چونکہ ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے تو آپ یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھائیں اور بڑی گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں، لیکن میں پہنچا آپ کی جگہ پر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک، مگر ابن سبات کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ میرے پیچھے لے کر سلپ ہی نہ ہو جائے، مجھے ہی نہ ہاتھ دکھا جائے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر تم میرے آگے آگے چلو۔ اب اس بندے نے اتنی بڑی گٹھڑی سر پہ رکھی اور آگے آگے، یہ تو ہلکا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے جلدی چلو جلدی چلو۔ وہ چل تو رہا ہے مگر کچھ دور چل کر تھک گیا، وزن جو زیادہ تھا۔ ابھی یہ اس کو گالیاں بھی نکال رہا ہے کہ صبح ہو جائے گی، فاصلہ بہت ہے، جلدی کر۔ حتیٰ کہ ایک جگہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پیچھے سے اس کی کمر میں ایک لات ماری۔ اب سر پر بوجھ ہو اور پیچھے سے لات پڑے تو وہ منہ کے بل گرا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں، میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا جلدی
جلدی کرو۔ اس نے پھر اپنے سر پر گٹھڑی رکھی اور ذرا اور تیز پسینے میں شرابور ہانپتا کانپتا اس گھر تک پہنچ گیا جہاں ابن ثبات نے جانا تھا، اور اس نے وہ پہنچائی اور پہنچا کے اس نے کہا بھائی اب صبح کا وقت ہو گیا، اب مجھے آپ اجازت دیں، اب کل ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں عصر کے وقت میں کل نئی تجویز بناؤں گا، تم مجھے ملنا آ کر اور پھر ہم مل کر جائیں گے مشن پر۔ وہ بندہ چلا گیا۔ تو دوستو اگلے دن ابن ثبات کے دل میں خیال آیا کہ کل جس مکان میں ہم نے ڈاکہ مارا مال تو بہت پڑا تھا، پتہ کروں کہ کسی کو پتہ بھی چلا یا نہیں، اگر نہیں چلا تو آج اور اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو ظہر کے بعد ابن ثبات وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، حیران ہوا، پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو بھائی، کپڑے کے خریدار ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے شیخ کا گھر ہے۔ کون سے شیخ کا گھر؟ جی جنید بغدادی کا گھر ہے۔ اس نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوا تھا، تو ابن ثبات کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جنید بغدادی کون ہے۔ اب یہ بھی دو چار بندوں کے پیچھے ہو کر تو اندر چلا گیا۔ اللہ کی شان کیا دیکھتا کہ مریدوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور جس بندے نے رات اس کو گٹھڑی پہنچائی تھی وہ جنید بغدادی سامنے بیٹھا ان کو نصیحت کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے رات میری گٹھڑی پہنچائی اور گھر بھی انہی کا۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور وہ رہ گئے۔ تو یہ ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ تو شیخ تھے، رات میرے شاگرد بن گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو ابن ثبات ہے، میں نے دیکھا کہ تمہارا ایک ہاتھ ہے اور تم مال لے جانا چاہتے ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں ضرورت ہے اور تم لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو چلو میں ہی تمہارے گھر پہنچا دوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ اتنے خلوص سے کہے کہ ابن ثبات کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ایک انسانوں کا طبقہ دیکھا تھا، پولیس والوں کو، جنہوں نے مجھے اتنا مارا، اتنی مجھ سے زیادتی کی کہ مجھے ڈاکو بنا دیا۔ میں نے ایسے انسان تو نہیں دیکھے جو اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں آج یہاں سے ایسے نہیں جانا چاہتا، میں سیکھنا چاہتا ہوں زندگی کو۔ چنانچہ ابن ثبات ان سے بیعت ہوا اور پکی توبہ کر لی۔ تو دوستو ساری دنیا کی سزائیں جو 12 سال کے قریب اسے ملتی رہیں، جس ڈاکو سے توبہ نہ کروا سکی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی محبت اور دل کے خلوص نے ایک رات میں اس دل کو جیت لیا۔ چنانچہ بیعت ہو گیا، حضرت کی خدمت میں آتا رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے نسبت پائی اور ان کے خلفاء میں سے ہوا۔ یہ ابن ثبات ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ خلق قرآن پیش ہوا تو اس وقت اتنا زیادہ میرے اوپر پریشر تھا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ احمد بن حنبل، شریعت نے جان بچانے کے لیے حیلہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے کہ حیلہ ایسی صورت میں بندہ کیسے کر سکتا ہے، تو میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حیلہ کیوں نہ کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ ملا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگا احمد بن حنبل، میں مشہور اور بدنام زمانہ ڈاکو رہا ہوں، اور ان پولیس والوں کے درے مجھے چوری سے نہیں روک سکے، کہیں ان دروں کے ڈر سے حق سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ کہتے ہیں وہ بات کر کے چلا گیا، لیکن میرے دل کو ایک نئی زندگی دے گیا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر مجھے جان سے بھی مار دیا جائے تو میں حق کی بات کروں گا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو درے لگے تھے، اور جب بعد میں اللہ نے ان کو صحت دے دی تو پھر ابن ثبات کا نام لے کر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس محسن کا احسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ اللہ والوں کی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے بدنام زمانہ ڈاکو بھی ان کی صحبت میں آ کر پھر وقت کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ صحبت انسان کے لیے غذا کی مانند ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔